کیونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی واقعہ معراج کو ذکر کیا گیا تھا اور 27 شب معراج کی رات کو بھی واقعہ معراج کی کچھ پہلو میں نے ذکر کیے تھے۔ ویسے تو اس معراج کے معجزے کے اندر بہت سے پہلو ابھی بھی باقی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ماہ مبارک بھی شعبان کا شروع ہو چکا ہے تو کوشش کرتا ہوں آج میں معراج شریف سے واپسی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور کون کون سے واقعات جو ہمارے لیے ایمان افروز ہیں، جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعہ معراج پر اعتراض کیا۔ اس لیے سورہ نجم کی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واو قسمیہ ہے، قسم ہے اس ستارے کی جو بلند ہوا، اور اس ستارے سے مراد اکثر مفسرین نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لی ہے کہ آپ کی بلندی کا اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا۔ اذا ہوا، ہوا سے بلندی بھی ذکر ہے اور بلندی سے نیچے آنا، دونوں اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے فرمایا مجھے اس پاک ذات محمد مصطفیٰ کی قسم ہے جو بلند بھی ہوا اور پھر اوپر سے نیچے بھی تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کی پہلی آیہ مبارکہ میں آپ کے اس معراج کا ذکر فرمایا۔ تو گویا آپ کا بلندیوں پہ جانا بھی کمال تھا اور وہاں سے واپس تشریف لانا بھی کمال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج کو اگرچہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا، لیکن اس معراج کو بیان کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو بھی فرمایا کہ خود آپ بیان فرما دیں۔ جس غرض آپ آرام فرماتے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آپ نے ان کو بیان فرمایا۔ تو آپ نے عرض کیا حضور یہ واقعہ آپ کسی کو نہ بتائیں۔ آپ نے سب سے پہلے جس کو بیان کیا وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آپ ان کافروں کو نہ بتائیں، کیونکہ اس وقت اکثر مشرکین تھے، پہلے ہی بڑا دین کا مذاق اڑاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ملے، لیکن اس میں وہ پھر جھوٹے ہوتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعہ کسی کو نہ بتائیں، وہ مذاق اڑائیں گے۔ گویا کہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ کہے کہ میں ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ ان کو دیکھا اور میں واپس بھی آ گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ کوئی جو عقل سے یہ سوچے اور اس کو یقین نہیں آ سکتا کہ کیسے اتنا سفر ایک رات کے تھوڑے حصے میں ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقل سے سوچیں گے، عقل سے پرکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ یا رسول اللہ آپ نہ بتانا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے ان کی نہیں پرواہ کہ یہ مانے یا نہ مانے، مجھے جب اللہ نے حکم دے دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی مجھے انکار کرے یا کچھ بھی کرے۔ یہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم تشریف لے گئے تو حرم پاک میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ آپ نے جب یہ واقعہ بتایا تو بڑے بڑے لوگ انکار کرنے لگے۔ ادھر ابو جہل نے بھی بڑا سوچا کہ میں اب موقع ملا ہے،
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سفر کر لیا، یہ تو سراسر نعوذ باللہ اس نے کہا جھوٹ ہے۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ محبوب کے کمالات کیا ہیں، اگر وہ جانتا ہوتا تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتا۔ اس نے کہا ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، وہ یقینی بات ہے وہ بھی نہیں مانے گا، یہ بڑا ہر وقت ساتھ دیتا ہے، لیکن اس بات کو تو وہ بھی نہیں مانے گا۔ اور جا کے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں جا کے اس کے بعد 7 آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، ہر چیز کی سیر کی، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات بن گئی، جب اس نے کہہ دیا نہیں ہو سکتا تو ظاہر انکار کر رہا ہے۔ تو ساتھ ہی کہنے لگا پھر وہ جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو نا اس نے کہا ہے، فرمایا تم نے کوئی کی بات کی ہے، میرا نبی کوئی نہیں ہے، اس زبان سے جو نکلے ہیں ایسا ہی ہوا ہے، میں بغیر سنے یقین کرتا ہوں وہ ہو کر آئے ہوں گے۔ یہ ہے ایمان جسے صدیق کہتے ہیں، ابو بکر ہے نا نام تو یہی تو صداقت تھی نا کہ حق بات اسی وقت ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اور مومن کا ایمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم عقل سے سوچنے لگ جائیں تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ نبی جن کی شان یہ ہے کہ زمین پہ تشریف فرما ہے اور ایسے ہاتھ بلند کریں تو جنت میں پہنچ جائے، اب ہم کہیں کہ ہاتھ کتنا ہو سکتا ہے، ہمارا ہاتھ تو چھت تک نہیں جا سکتا اور جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو ایسا ناممکن ہے، لیکن جب نبی کی شان آ جائے تو جنت میں فرمایا انگور کا گوشہ میرے ہاتھ میں آ گیا، میں توڑنے لگا، اگر میں لے آتا تو ساری دنیا کھا لیتی اور وہ گوشہ ختم نہ ہوتا، لیکن میں وہ گوشہ نہ لایا کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی شان ہے، تو اس لیے جب آپ عقل کو سامنے رکھیں گے تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عقل کو سامنے نہیں رکھنا، میری نبی کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا نبی کوئی نہیں ہے، اگر اس نبی نے فرمایا ہے تو حق فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنے رب کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے، تو لہذا یہ تو بالکل سچ ہے۔ اب وہ وہاں سے مایوس ہوا اور سارے مشرکین کافروں کو نا اکٹھا کر کے کہنے لگا لے بھائی اب جو ہے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہو کر کیسے آ گئے ہیں، نشانی پوچھتے ہیں، ظاہر ہے نشانی پوچھیں گے۔ تو ان کو پتا تھا، ابو جہل کو بھی پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں بظاہر کبھی تشریف نہیں لے گئے، شام کا سفر کیا، طائف کا سفر کیا ہے، لیکن بیت المقدس میں آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، اسے پتا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر یہ اقرار کرتے ہیں نا تو ہم سارے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر تم مسجد اقصیٰ گئے ہو تو مسجد اقصیٰ کے بتاؤ ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے، یہ نشانیاں پوچھتے ہیں۔ اور اس واقع معراج کی نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو میں کیسر و کسریٰ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد پہنچا، اس نے پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں میں موجود تھا۔ اس کے بادشاہ نے کہا کہ کوئی عرب کا بندہ ہے، کوئی عرب کا جو وہاں کا رہائشی ہو، یہاں آیا ہو، تو لوگوں نے بتایا، میں کیونکہ کافی مشہور تاجر تھا، لوگوں نے بتایا ابو سفیان ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، وہ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو، دربار میں بلاؤ۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اس وقت جب بلایا کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نے اور کہا کہ جو میں پوچھوں گا تو نے سچ بتانا ہے، جو میں پوچھوں گا سچ بتانا ہے، اور اگر جھوٹ بولا تو اس کی سزا میں جانتے ہو۔ اب وہ کہتا ہے میں جو بھی صحابی آئے تھے نا وہ جو بھی بات کرتے میں کہتے بالکل صحیح جواب دیتا، کہتے کہیں بھی میرا دا نہیں لگا کہ کہاں میں جھوٹ بولوں، کیونکہ ایمان میں ابھی ایمان نہیں نہ تھا، کافر تھے۔
کہنے لگا ہاں، میں نے کہا ایک بات میں تو جھوٹا کر کے چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ معراج ہوئی تو کہتے ہاں یہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہے کہ میں مسجد اقصیٰ گیا۔ تو وہاں کا ایک پادری موجود تھا، وہ اٹھ کے بولا اس رات کو میں بھی جانتا ہوں، اللہ اکبر، جس رات معراج ہوئی اس رات کو میں بھی جانتا ہوں۔ اب وہ ظاہر ہے یہودی تھا، پوچھا کہ تو کیسے جانتا ہے؟ اب بادشاہ کے دربار میں جھوٹ تو وہ نہیں نہ بولا جائے گا۔ اس نے کہا کیسے جانتا ہے؟ اب وہ واقعہ بیان کرتا ہے، واقعہ معراج کی تصدیق ایک جو جس کے دل میں کفر نہ ہو اور بغض حسد نہ ہو تو وہ بھی مان لیتا ہے۔ اب اس نے کہا میں اس طرح جانتا ہوں، میں بیت المقدس کی جو دروازے ہیں نا سب سے آخر میں بند کرتا تھا، اور میری عادت تھی روزانہ جب سب لوگ چلے جاتے عبادت کر کے تو میں دروازوں کو بند کر کے چیک کرتا تھا کوئی کھلا تو نہیں ہے، مسجد کا خیال رکھتا تھا۔ کہتے ہیں اس رات، جس رات حضور معراج کے لیے تشریف لائے، اس رات میں نے جو مین دروازہ تھا نا اس کو بند کرنا چاہا، وہ بند نہ ہوا۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں کوئی جو لکڑی کا کام جانتا تھا، بڑھئی کہہ لیں یا جو بھی تھا اس وقت میسر کاریگر جو بھی اس کو بلایا، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، اس کو بند کریں۔ کہتے ایک دو کو بلایا، انہوں نے بڑی کوشش کی، کہنے لگے دیوار اس کے اوپر کوئی گر گئی ہے، اس وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا اور اب نہیں ہو سکتا، اس کا صبح حل کریں گے ہم۔ کہتے میں بڑا پریشان کہ ساری رات یہ دروازہ کھلا ہی رہے گا۔ تو بہرحال میں نے کہا چلیں اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ یہ صبح ہی ہو سکتا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ کہتے وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ کوئی دیوار ٹیڑھی ہوئی اور وزن اتنا زیادہ ہے کہ زور لگانے سے بھی یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ اب وہ پادری کہتا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے صبح اس کو ٹھیک کرنا ہے، فرسٹ ٹائم ہی آتے ہی نا جلدی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی صبح ہم آ جائیں گے۔ اب وہ پادری کہتا ہے کہ میں بھی چلا گیا گھر میں، پریشان تو تھا، صبح میں جلدی کوشش کی میں آ کے دروازہ دیکھوں کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں صبح آیا نا تو میں نے دروازے کو ہلا کے دیکھا، دروازے کو بند کیا تو بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک پتھر میں سوراخ تھا۔ میں نے کہا یہ دروازہ بند ہو گیا، کاریگر آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوار ٹیڑھی ہے یہ بند نہیں ہو رہا، اور اب اکیلا بڑے آرام سے بند ہو گیا۔ رات کو ہم نے زور لگایا، 3-4 کاریگر آئے، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی زور لگایا، کسی سے بند نہیں ہوا۔ میں حیران تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ اب وہ پادری کہتا ہے میں نے پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس مسجد کے اندر سارے نبیوں کی امامت فرمائیں گے، اور وہ سوراخ سے جبریل علیہ السلام سوراخ پتھر میں کریں گے، آپ کے براق کو باندھیں گے۔ فرمایا کہ یہ میں نے چیزیں پڑھی ہوئی تھی، جہاں سوراخ تھا وہاں جانوروں کے بول و براز کے نشانات تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یہ پادری ابھی عیسائی پادری وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ تو موقع مل رہا تھا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا کرنے کا، لیکن میں اسی میں پھنس گیا اور اس پادری نے تصدیق کر دی، میں خاموش ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق وہ لوگ جو ایمان اور صحیح نظریے سے دیکھتے ہیں وہ تصدیق کر دیتے ہیں، اور جن کو یہ نظر نہیں آتا تو انہوں نے انکار کیا۔ اب ابو جہل نے کہا کہ مسجد بیت المقدس جو ہے اس کی نشانیاں پوچھتے ہیں، اس کے ستون پوچھیں گے، اس کی نشانیاں پوچھیں گے کہ مسجد میں گئے نا آپ تو نشانیاں تو بتائیں نا، مجھے پتا تھا کہ حضور ویسے تو تشریف نہیں لے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اچھا بتاؤ، جنہوں نے دیکھا ہوا تھا مسجد اقصیٰ کو وہ کہنے لگے بتائیں جی اس کے دروازے کتنے ہیں، بتائیں جی اس کے ستون کتنے ہیں، یہ سوالات کرنے لگے۔ اب آپ میں سے بہت سارے ایسے نمازی ہیں کہ جو ریگولر آتے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھوں کہ مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، کتنے دروازے ہیں، آپ ایک دفعہ تو سوچیں گے کہ شاید میں غلط بتا دوں، فوراً تو نہیں جواب دیں گے نا۔ حالانکہ اکثر آنے والے روٹین میں آنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ٹوٹل تعداد کتنی ہے،
لیکن وہ حضور سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا میں تو مسجد اقصیٰ گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں کوئی کونٹ تو نہیں کیا ہوگا کہ دروازے کیسے ہیں، کھڑکیاں، ستون، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے پوچھا نا کہ دروازے کتنے ہیں، جب سوال کرنے لگے تو میں تھوڑا سا ظاہر ہے ایسی چیزیں نہیں ذہن میں تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو میرے سامنے مسجد اقصیٰ تھی۔ وہ جو پوچھتے تھے میں دیکھ کے ان کو بتا دیتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اتنی دوری سے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ آ گئی۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔